کرو۔ اچھا جی، تو یہاں پہ پیارے بچوں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہتا ہے کہ تیری خوشبو ہے لال ہزاروں میں، یعنی ہر باغ کے ہر حصے میں اے اللہ تیری خوشبو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ تعریف ہوتی ہے۔ تیرے انوار چاند تاروں میں، چاہے روشنی ہو یا یہ چاند کی روشنی ہو، یہ جو چاند کی روشنی ہے یہ بھی تیری تعریف ہے۔ اگر چاند روشنی دیتی ہے تو یہ تیری تعریف ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نقرئی نظاروں میں۔ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں جو بہترین خوبصورت وقت ہوتا ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ صبح کا جو نظارہ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں چرند پرند سب خوش ہوتے ہیں، لہذا شاعر اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت جو ہم حسن دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، ہر طرف خوشبو ہوتی ہے، ہر طرف سبززار ہوتا ہے، ہر طرف روشنی ہوتی ہے، ہر طرف باد صبا سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، تو یہ سب تیرا حسن ہے، یہی تیرا حسن ہے، تیری تعریف ہے۔ ہر گلے تر میں ہے تیری رنگت، اور یہاں پہ جتنی بھی پھول ہیں تازہ پھول کھلتے ہیں، پھول میں جو خوشبو ہے، پھول میں جو رنگ ہے، یہ اے اللہ اس میں جو رنگ اور خوشبو ہے وہ تیرا کمال ہے، تیری عظمت ہے، تیرے حکم سے اس میں رنگ اور خوشبو پیدا ہوتے ہیں۔ جلوہ گر ہے تو ہے بہاروں میں، اور یہ جو بہار کا موسم ہے، بہار کے موسم میں ہر طرف جو ہے وہ نئے نئے تازہ پھول کھلتے ہیں، سبززار ہوتا ہے، لہذا اسی بات کو شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ ہم ہر طرف دیکھتے ہیں تو قدرت کا حسن نظر آتا ہے، اے اللہ تیرا حسن نظر آتا ہے، تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، اور اے میرے رب تو ہمارا یعنی وسیلہ ہے، جتنی باقی وسیلے ہیں، جیسے قرآن اس میں ہم نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، تو اے اللہ شاعر کہتا ہے کہ تو ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے، باقی جتنے سہارے ہیں، جتنے وسیلے ہیں وہ تمام غیر ضروری ہیں، سب سے ہمارا بڑا سہارا جو ہے، سب سے بڑا وسیلہ جو ہے تو ہے، اور ذکر تیرا طیور کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ پرندی بھی آپ نے بھی بزرگوں سے سنا ہوگا کہ یہ جو پرند چہکتے ہیں دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو شاعر اسی بات کو آگے بیان کرتا ہے کہ اے اللہ جو پرندے ہیں وہ بھی تیرا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی تجھے یاد کرتے ہیں، اور سبززاروں میں مرغزار میں ہر جگہ جہاں بھی پرندے جاتے ہیں، چاہے کسی باغ میں چلے جائیں، چاہے کسی طرف بھی چلے جائیں، وہ آپ کی تعریف کریں، اے اللہ تیری تعریف کرتے ہیں، آپ اپنی مثال ہر شاہکار، اور اے اللہ اے میرے رب تو سب سے بڑا شاہکار ہے، تو سب سے یعنی تو یہ جو ارد گرد ہمارے جو کچھ نظر آتا ہے یہ تیرا سب سے بڑا کارنامہ ہے، تیرا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ تیرے بغیر نہیں چل سکتا۔ بعض لوگ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دہریہ اللہ تعالیٰ وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ یہ جو دنیا میں جو کچھ ہے، جو دن اور رات، دن تبدیل ہوتے ہیں رات میں، اور اسی طرح جو ہے وہ بہار اور خزان اور یہ سب، اور یہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے پیچھے کسی کی قوت ہے، وہ یہ نہیں ماننا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، بزرگ نے ان کو کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایک جگہ ایک وقت مقرر کرتے ہیں اور سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، وہ جو دہریہ ہے، جو اللہ سے انکار کرنے والا بندہ ہے، وہ بھی وہاں پہ آتا ہے، لوگ بھی جمع ہیں، وقت بھی گزر گیا لیکن وہ بزرگ نہیں پہنچا۔ ایسے میں کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ آتا ہے، وہ بزرگ کہتا ہے کہ دراصل میں جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا دریا آیا اور میں اس کو خود عبور نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے
میں نے انتظار کیا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک جنگل کا ایک بڑا درخت خود بخود کٹ گیا، اس کے تختے بنے، اس کی کشتی بنی، وہ دریا میں اتری، میں اس میں بیٹھا اور میں اب یہاں پہ دوسرے کنارے بغیر ملا کے اتنا بڑا دریا میں نے بغیر ملا کے عبور کیا۔ وہ دہریہ آ کے اسٹیج پہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، دیکھو تم اس کو اتنا بڑا مولوی سمجھتے ہو، یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ یہ اس طرح کہتا ہے کہ خود بخود ایسا ہوا، اور میں پہلے تو یہ لیٹ آیا اب یہ بہانہ بنا رہا ہے۔ تو وہ بزرگ جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور تم اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ جو کل کائنات کا نظام چل رہا ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ جو ہے یہ سب یہ ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے دن اور رات کو، تو یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، درختوں کا اگنا اور ان کا تناور بن جانا، تو یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، اور سورج کا نکلنا اور چاند کا نکلنا اور غروب ہونا اور یہ روشنی یہ سب خود بخود ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس کا مشق ہے، اس کے مشق میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کہتے ہیں؟ تو آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا جو اس میں سوال ہے کہ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی انہیں اپنی کاپی میں لکھیں، تو اس میں مختلف اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان ہوئی ہے، مثلاً کہ اے اللہ تو جو ہے تیری خوشبو، تیری قدرت کی خوشبو ہر طرف پھیلے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو صبح میں جو چاند اور تارے جو نور دیتے ہیں، جو روشنی دیتے ہیں، وہ تیری وجہ سے، یہ تیرے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حسن، یہ جو صبح کے وقت جو ہم حسن دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، یہ تیرے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پھول میں خوشبو ہے اور رنگ ہے، یہ تیری وجہ سے ہے، تیرے حکم سے ہوتا ہے۔ اور بہار اور خزان سے جو بہار اس میں آتا ہے وہ تیری وجہ سے، اور تو سب سے بڑا سہارا ہے، باقی جتنی سہارے ہیں وہ جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ یہ تمہارے بچے، یہ تمہارا مال، یہ خاندان، یہ بڑا خاندان، یہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں ہے گا، تمہارے اپنے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ تو یہ تمام وسیلے غیر ضروری، تو سب سے بڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کہ شاعر کہتے ہیں کہ پرندے بھی تیری تعریف کرتے ہیں، پرندے جس کو ہم بے زبان سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دنیا ایک بذات خود، یہ دنیا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ جو سوال نمبر 3 ہے، اس میں شاعر جو ہے اس میں جو ہے کتاب میں ہم قافی الفاظ کے بارے میں، ہم قافی الفاظ ایک جیسے آواز کے ساتھ بولنے والے الفاظ، ایک جیسے آواز کے ساتھ بولنے والے الفاظ، مگر یاد رکھو کہ اس کی معنی جدا جدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہلا لفظ جو ہے لالا زاروں اور دوسرا لفظ تاروں۔ اب زاروں یا لالا زاروں اور تاروں کی الگ الگ معنی۔ تیسرا جو ہم قافیہ لفظ ہے وہ نظاروں، چوتھا جو لفظ ہے بہاروں، پانچواں جو لفظ ہے سہاروں، مرغزاروں اور شاہکاروں۔ تو یہ ہم قافی الفاظ ہیں۔ اب آپ ان پہ غور کریں، ان کی معنی جدا جدا ہے، ان کی معنی الگ الگ ہے، لیکن ایک جیسے آواز کے ساتھ ہم ان کو بولتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ شاعر کہتا ہے یہاں پہ جو ہمارا مشق ہے اس میں ایک سوال ہے، سوال نمبر 4، کہ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائیں۔
رنگت ہے، جلوہ ہے، مثال ہے اور شاہکار ہے، سہارا ہے اور وسیلہ۔ یاد رکھو کہ جب آپ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہو تو آپ جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ جو اوریجنل، جو اصل لفظ ہے وہ آپ جملے میں استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا لفظ جملے میں استعمال کریں کہ جو یعنی اصل لفظ نہ ہو۔ مثال کے طور پر لالازاروں کی معنی ہم نے بتائی ہے کہ لالازاروں کی معنی ہے باغ۔ اب باغ کو جملے میں استعمال نہ کرو بلکہ لالازار کو جملے میں استعمال کرو۔ تو جس میں جو پہلا لفظ ہے رنگت ہے، تو رنگت کو اس طرح جملے میں استعمال کریں کہ کالے رنگت کی وجہ سے کسی سے نفرت کرنا یا مذاق اڑانا گناہ ہے۔ کالے رنگت کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا گناہ ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے جلوگر۔ جلوگر نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ جلوگر نظر آتے ہیں۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ جلوگر نظر آتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے مثال۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور نیکی کی مثال تمام مسلمانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور نیکی جو ہے نیکی کی مثال بہترین مثال ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو ہر بچے سے اس کے باپ کا سہارا نہ چھین۔ اے اللہ تو ہر بچے سے اس کے باپ کا سہارا نہ چھین۔ اور اگلا جو لفظ ہے وہ ہے وسیلہ۔ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت وسیلے سے ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ دوسرا جملہ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ جیسے نظم میں ہے کہ اللہ تو ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اے اللہ تو ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اعراب والا سوال ہے تو اعراب زیر زبر پیش، آپ ان الفاظ پہ آپ زیر زبر پیش لگائیں۔ آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ زیر زبر پیش بڑا اہم ہے، یہ مفہوم کو بدل سکتا ہے۔ جہاں پیش کی جگہ آپ زیر یا زبر لگائیں گے، یا جیسے آپ کو میں نے بن اور بن کے الفاظ بتائے تھے کہ بن کی کیا معنی ہے، یعنی بے کے نیچے زیر ہو تو اس کی کیا معنی ہے، اور بن کی یعنی بے کے اوپر زبر ہو تو بن کی کیا معنی ہے۔ بن جو ہے وہ بغیر اور بن جو ہے قسمت کھلنا، اب دونوں میں کتنا فرق ہے۔ لہٰذا یہ جو سوال ہم آپ کو دیتے ہیں مشکل سوالات میں، اس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح الفاظ صحیح املا کے ساتھ لفظ لکھیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ سارا فوکس جو ہے وہ لکھنے پہ کریں۔ جتنا آپ زیادہ اس کی وہ پریکٹس کریں گے لکھنے میں، تو آپ انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا لکھنے پہ زیادہ کوشش کریں۔ الفاظ سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان کو لکھیں۔ صرف بولنے سے، صرف پڑھنے سے آپ کو نہیں آئیں گے الفاظ، زیادہ آپ کو آئیں گے کس چیز سے؟ لکھنے سے۔ اور لکھنے میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہو تو آپ کبھی نہیں بھولتے۔ دیکھو قرآن پاک ہمارے سامنے مثال ہے کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نے
کتابی شکل میں جو ہے قرآن پاک بیچ کے اب تک ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب تک ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لہذا لکھا ہوا جو ہے وہ کبھی نہیں بندہ بھول جاتا۔ اچھا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ مہربانی کریں، جتنا ہوم ورک یعنی جتنا ہوم ورک میں نے آپ کو دے دیا ہے، یہ جتنا آپ کو میں نے پڑھایا ہے، یہ تمام آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ آپ مہربانی کریں اس کو آپ گھر میں لکھیں، کاپیوں میں لکھیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے، آپ نے بغیر نیب کٹ کے نہیں لکھنا، بال پوائنٹ سے نہیں لکھنا ہے۔ شکریہ۔ شبیرہ